الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین السامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجیے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دیں۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے میرا اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ایک اور وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں اور ربیع الاول کے بعد کسی بھی مہینے میں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہر طرح کی ضرورت اور حاجت جو بھی ہے آپ کی، وہ جائز اور حلال ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ وظیفہ کرنے سے بے پناہ دولت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور دنوں میں ہی حالات درست ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پھر موجودہ دور میں جو مہنگائی کا زور ہے، اس نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے، ہر طبقہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ وظیفہ سب لوگ ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یوں سمجھیے کہ ساتویں آسمان سے آپ کے لیے رزق برسے گا۔ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوگا کہ دولت، رزق، کاروبار، جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، یہ سب کے سب بالکل درست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کسی طرح کا بھی کوئی کاروبار یا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ایسا فضل فرمائیں گے کہ آپ کے لیے کوئی اچھے ذریعہ آمدن کا انتظام ہو جائے گا اور آپ اچھے انداز میں کمانا شروع کر دیں گے، اور آپ کی جتنی ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر وہ لوگ جو ملازمت کے اعتبار سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، پڑھ لیا، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ملازمت نہیں ملتی، نہ سفارش پاس ہے، نہ کوئی پیسہ پاس ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ لوگ بھی یہی وظیفہ کریں، یہی عمل کریں، جس طرح میں بتاؤں اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے لیے اچھی اور ان کے لائق ملازمت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ قرض کے نجات کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مؤثر ہے۔ اگر قرض ہے اور قرض بھی اتنا کہ جو ادا ہونے کا نام نہیں لے رہا، ظاہر ہے جہاں اتنی مہنگائی ہو کہ بندہ اپنی ضروریات کو پورا کرے یا پھر سر پہ آئے ہوئے قرض کو ادا کرے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت فضل فرما دیں گے اور قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا، اور دنوں میں پہاڑ جتنا قرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ چلیے، وظیفہ کون سا ہے، کس طریقہ سے کرنا ہے، سب کچھ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور پھر کیجئے۔ اس سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات جو میں اکثر کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نماز کے کتنے پابند ہیں۔ اگر نماز کی پابندی ہے تو پھر یہ وظیفہ یا دیگر جتنے بھی وظائف علماء عاملین حضرات آپ کو بتاتے رہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، ان وظائف کا اصل اثر جو ہے، ان کے فیوز و برکات تبھی حاصل ہوتے ہیں جب ہم نماز اور قرآن کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چند اسم ہم پڑھیں، ایک تسبیح دو تسبیح کریں اور ہماری کایا پلٹ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان تمام وظائف کی جتنی بھی بنیاد ہے وہ نماز ہے اور قرآن ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو وہی کچھ ملے گا جو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی چیز کی پابندی نہیں کرتے تو پھر سب سے پہلے عہد کیجئے کہ ہم آج کے بعد نماز اور قرآن کی پابندی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اس عمل کا جو ٹائم ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ آپ نماز فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے اٹھ جائیے، وضو کیجئے، اللہ رب العزت کے حضور تہجد کے نوافل کو ادا کیجئے۔ وہ وقت اللہ رب العزت کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ وقت ہے۔
تہجد کے وقت میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے مختلف احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ جس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی استغفار توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت میں اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ آپ نے وضو کرنا ہے اور 4 رکعت یا 8 رکعت آپ نے نماز تہجد کو ادا کرنا ہے، اور نماز کو جتنے نوافل آپ ادا کریں ان کو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے کہ میرا اللہ میرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہوں، جلدی جلدی سے نہیں کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ اللہ رب العزت کے جمال کو، جلال کو، شان کو، مرتبے کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے آپ نے وہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور جب آپ نوافل ادا کر لیں تو استغفار کیجئے، کچھ کلمات تھوڑی دیر تک استغفار کے پڑھیے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھا لینا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ اور اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں آپ نے اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام یا باسط یا باسط یا باسط یا باسط، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب 70 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ کی سکرین کے اوپر بھی آ جائے گا، یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو 3 مرتبہ، 70 مرتبہ آپ نے یا باسط پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے خوب اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے، رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور جب آپ فجر کی نماز ادا کریں تو پھر آپ نے 111 مرتبہ یا باسط پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے اگر اس وقت آپ کے پاس وقت ہے تو پھر دعا کر لیجئے، ورنہ تہجد کے وقت جب آپ پڑھیں گے تو اس وقت دعا ضرور کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے گھر کے اندر منزل اور سورۃ الکوثر کی کوشش کیا کریں کہ تلاوت اپنے گھر کے اندر ضرور آڈیو کی صورت میں 1 وقت یا 2 وقت میں چلا دیا کریں۔ ان دونوں کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ان کو لے سکتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر اس تلاوت کو، ایک منزل کی تلاوت اور ایک سورۃ الکوثر کی تلاوت، ان کو اپنے گھر کے اندر ضرور چلایا کریں کہ یہ بھی خیر و برکت کا بھی ذریعہ ہیں، اور گھر میں جتنے بھی اثرات، جادو، جنات، تعویذات وغیرہ کے ہوتے ہیں یا نظر بد کے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اثرات ان کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ سمجھیں کہ میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر آپ نے اپنے مال میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دینا ہے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جب یہ عمل کریں تب سے ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا شروع کر دیں، کم کرنا شروع کر دیں، اور جب زیادہ آ جائے تو پھر زیادہ صدقہ کیجیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔